اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. اوپر کیا لکھا ہے؟ نوے خامس آخری ہے نا، ٹوٹل 5 انوات ہے نا، 5واں نو. اس آیت پر تھوڑی سی بحث ہے، ترجمے پر غور کریں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والی تھی وہ کتاب، لما معہم، واسطے اس کے جو ان کے ساتھ تھی، وکانو، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، ظاہر کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءہم، پس جب آ گیا ان کے پاس، پس جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب، عرفو، جس کو وہ پہلے پہچان چکے تھے، کفروا بہ، انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت اللہ کی اوپر انکار کرنے والوں کے ہے. اس آیت میں کتاب کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے؟ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، کتاب تصدیق کرنے والی تھی، اور یہ کتاب یہود اس کا تعارف اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے کرتے تھے. جب وہ کتاب آئی جس کو پہچان چکے تھے، انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا. کتاب کی بات ہے، کتاب کی بات ہے، ٹھیک ہے. کتاب، ولما جاءہم کتاب، کتاب کی بات ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ آخری نبی پر ایک کتاب اترے گی جس کا نام قرآن ہے. تو یہود کے زمانہ کے جو کافر تھے وہ پہچانتے تھے کہ آخری نبی ایک کتاب والا نبی ہے، وہ پہچانتے تھے. یہود بھی پہچانتے تھے. کتاب جاءہم، کتاب، کتاب کی بات ہے نا، دیکھیں تو صحیح. ولما جاءہم کتاب، ان کے پاس کتاب آئی، کتاب مصدق تھی. کتاب کو وہ اس کتاب کے بارے میں کافروں کے سامنے یستفتون، ظاہر بھی کرتے تھے کہ آخری نبی صاحب کتاب ہوگا. جب ان کے پاس وہ کتاب ہے جس کو پہلے پہچان چکے تھے یہود وغیرہ، انہوں نے اس کا صاف کر دیا انکار. تو اس آیت میں کتاب کا مسئلہ ہے. وسیلہ بالزوات یہ ناجائز و حرام ہے. ہدایہ ایک بڑی فقہ کی کتاب ہے، اس میں صاف لکھا ہے، فقہ کی ہر کتاب میں، وَيَكْرَهُ أَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ فُلَانٍ بِحَقِّ أَنبِيَائِكَ بِحَقِّ رُسُلِكَ. قرآن میں اور صحیح احادیث میں کسی انسان کیا، کسی جس کو کہتے ہیں وسیلہ بالزوات، کسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے پورے قرآن میں اور صحیح احادیث میں. وسیلہ بالزوات کا کوئی ذکر نہیں ہے. سما بری ہے. اشتروا بھی وہ چیز جس کے ذریعے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، ان یکفروا، یہ کہ انکار کیا، بما، اس قرآن کا، انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے. کیوں انکار کیا؟ بغیاً، بوجہ ضد کے، ان ینزل اللہ، کہ اتارا اللہ نے اپنے فضل سے اوپر، جس کے چاہ اپنے بندوں میں سے. عباد ہی کے نیچے کیا لکھا ہے؟ نبی آخر الزمان. اللہ نے نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں پھیر دیا؟ اس لیے ضد تھی تو انہوں نے انکار کیا. اللہ نے فرمایا میرا فضل ہے، میں جس پر چاہوں کروں. فباؤ بغضب، پس لوٹے وہ غضب لے کر اوپر غضب کے. وللکافرین عذاب مہین، اور واسطے کافروں کی عذاب ہے ذلیل کرنے والا. وَإِذَا قِيلَ، شکوہ اوپر لکھا ہے، اور جب انہیں کہا گیا ایمان لاؤ، بما، اس کتاب کے ساتھ جو اتاری اللہ نے، کانو، کہنے لگے، نؤمنو، ایمان لائے ہم ساتھ اس کے جو اتاری گئی علینا، ہم پر. وَيَكْفُرُونَ، ایمان لاتے ہیں ہم ساتھ اس کتاب کے جو اتاری گئی ہمارے اوپر. یعنی یہود نے کہا ہم صرف تورات کو مانتے ہیں اور کسی کتاب کو نہیں مانتے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں اس کے ما سوا. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے،
یعنی کہ قرآن پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ قرآن بھی تو حق کتاب ہے، مصدق کتاب ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے وہ جو اس کے پاس ہے۔ کل کہہ دو فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پس کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم تورات پر ایمان لانے والے تھے۔ یہود نے کہا ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اگر تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا ہے؟ حالانکہ کوئی تورات میں کوئی لکھا ہوا ہے کہ جائز ہے نبیوں کا قتل، تم تو تورات کے بھی منکر ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور البتہ تاکہ آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ دلائل توحیدیہ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو۔ کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا، یہاں نہیں لکھا ہوا، پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا، الہ بنا لیا۔ من بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھایا اوپر تمہارے طور کو۔ یہ پیچھے گزر چکا تفصیل کے ساتھ۔ ہم نے کہا خذو، لے لو، ما آتیناکم، وہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں تورات، بقوت، کس سے پکڑو؟ قوت سے۔ قوت کا معنی پیچھے گزر چکا۔ بالاعتقاد والعمل، کہ عقیدہ بھی تورات کے مطابق، عمل بھی، یہ مطلب ہے بالقوہ کا، طاقت۔ اس کتاب، وہ کتاب مضبوط ہوتی ہے جس کتاب کا تعلیم و تعلم چلتا رہتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ کتاب مضبوط۔ واسمع، اور سنتے رہو، کانو، کہنے لگے سمعنا، ہم نے زبان سے سن لیا، وعصینا، اور نافرمانی کی۔ یہ یہود کا حال ہے، زبان سے اپنی مطلب سنتے تھے احکام الہیہ لیکن عمل نہیں کرتے تھے، جس طرح ہمارا حال ہے آج کا، سنتے رہتے ہیں قرآن، سنتے رہتے ہیں حدیث، سنتے رہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ وَأُشْرِبُوا، یعنی چلے کہ علت کفر، اور پلائے گئے، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، العجل، بچڑے کو۔ بچڑا کیا پلائے گئے؟ پورا بچہ پی گئے، یعنی بچڑے کی محبت اتنی دل میں رچی بسی، گویا پی لیا ہے اس کی الوہیت، بچے دی پوجا۔ بکفر، میں اپنے کفر کی وجہ سے، قول کہہ دو، بئس ما، بہت بری ہے وہ چیز، یأمرکم، کے حکم دیتا ہے اس کے ساتھ تمہیں، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم تورات پر ایمان لانے والے۔ اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں تم نے کیوں کی ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ قل، اب یہاں بحث مکمل ہو گئی۔ اب یہاں اوپر نیچے ایک عبارت لکھی ہوگی، اوپر ہے اعلان مباہلہ، یہ تھوڑا سا پیچھے لکھا گیا، قل کے نیچے لکھنا تھا، پھر عبارت فٹ ہو۔ اعلان مباہلہ، بعض الوجوہات خمسہ، اللہ نے 5 چیزوں سے ثابت کیا کہ تم تورات کے کیا ہو؟ منکر۔ اللہ نے یہود کو 5 چیزوں سے ثابت کر دکھایا کہ تم تورات کے کیا ہو؟ منکر ہو۔ اب وَهُوَ الْحَقُّ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ یہی صفحہ پیچھے کیوں چلے گئے؟ وَهُوَ الْحَقُّ کہاں لکھا ہے؟ نیچے لکھا ہے وجہ اول۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تورات کو مانتے ہیں اور کسی آسمانی کتاب کو۔ اللہ نے فرمایا قرآن حق ہے، تم حق کو نہیں مانتے تو سمجھو تم تورات کو بھی ایک۔ آگے مصدقاً کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ثانی، اللہ نے فرمایا قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، جو قرآن نہیں مانتا وہ تورات کو بھی نہیں مانتا۔ 2 وجہ، ہاں اوپر لکھے وجہ ثالث۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات مانتے ہیں تو نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تورات میں تو منع ہے کہ نبیوں کو قتل، تم نے کیوں کیا؟ لہذا تم تورات کو مانتے نہیں۔ اچھا 3 وجہ۔ چوتھی، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تم تورات کے بھی منکر ہو، اگر مانتے ہوتے تو پھر بچڑے کو کیوں پوچھتے؟ سمجھ آ گیا؟ اور 5ویں وجہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ 5ویں وجہ ہے۔ اگر تم تورات کے ماننے والے ہو تو پھر طور کو تمہارے اوپر کیوں اٹھانا پڑا؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ طور کو کیوں اٹھانا پڑا؟ 5 وجہ ہیں، 5 وجوہ سے
اس سے ثابت ہوا، 5 وجوہات سے ثابت ہوا کہ تم جس طرح باقی آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے ہو، تورات کو بھی تم نہیں مانتے ہو۔